خاتم النبیین کا منکر ہے. توجہ سنیے, میں نے کہا خاتم النبیین کا منکر کیا ہے؟ کہنے لگا وہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا. تو میں نے کہا خاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی آخری معنی. تو میں نے کہا مرزا کیا معنی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آخری معنی نہیں کرتا, وہ افضل معنی کرتا ہے, اور آخری معنی اس کا قطعی معنی ہے, اجماعی معنی ہے, اور یہ جو نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا. اور مرزا یہ کہتا ہے میں جدید نبی ہوں. میں نے کہا اچھا اب آپ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مظفر شاہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھتا, دیوبندی کے پیچھے پڑھ لیتا, لیکن اس کی وجہ یہ بناتا ہوں کہ مجھے مرزوں سے دشمن ہے, مرزائی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. اور بعض جیسے کہ تمہارے پیچھے بھی پڑھیں گے, وہاں بھی پڑھیں گے, لیکن مرزائی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. تو میں نے کہا مرزائی کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھو گے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ لگا ہاں. میں نے کہا اب تمہارا ایم اور تمہارا نقشہ اور تمہارا فکر مجھے پتا چلی. اب کاغذ پر لکھو کہ تم مرزا کو انسانی سمجھتے ہو, ان کے مرزائیوں کو بھی, لیکن ان سے اختلاف کی وجہ تمہاری یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی نہیں لیتے, اور اس کے بعد وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا یہی وجہ اس سے اختلاف کی تھی؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا آؤ یہ میرے سامنے تحذیر الناس, ٹھیک ہے جی. مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب شروع ہو رہی ہے یہاں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وخاتم النبیین وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعد حمد و صلاۃ قبل عرض جواب یہ ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کتاب شروع ہوئی ہے. مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں, ان کی سند حدیث میں سب سے پہلے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے خاتم النبیین کا معنی معلوم کرو. تو یہ تو خود کہہ رہا ہے بھائی خاتم النبیین کا معنی ہم کو معلوم ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ آخری نبی. تو یہ کہتے ہیں کہ معنی معلوم کرو تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, پہلے آخری نبی جہاں سے نکل رہا ہے نا مسئلہ خاتم النبیین, پہلے اس کو سمجھو. اس کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہہ رہا ہے, میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں میری اردو؟ سادے انداز میں بالکل سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ اب سنیے آپ, کیونکہ اتنا وقت آپ نے دیا ہے تو ضائع نہ ہو جائے. اب ذرا توجہ رکھیے. کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کوئی دقت نہ ہو. بات ٹھیک ہے. یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس کی دلیل تو وہی آیت خاتم النبیین بنتی ہے. تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی جب واضح ہو جائے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب مرزے نے تو وہ کہا, یہ دیوبندیوں کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اول پہلے انیشل سٹیج پر پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جناب جو ہے وہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے, تاکہ پھر خود کہتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں, تاکہ فہم جواب میں دقت نہ رہے, تاکہ جواب جو میں سمجھاؤں اس میں دقت نہ رہے. ہم تیار ہو گئے. ہم نے کہا جی بالکل بتائیے. آپ سے تو ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا کہ نہیں آ سکتا, اور آپ نے کہا خاتم النبیین والی آیت سے یہ معنی نکلتا ہے, تو پہلے خاتم النبیین والی آیت سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھانے میں دقت نہ ہو. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں عبارت چھوڑ نہیں رہا, عوام کے خیال میں, عوام کس کو کہتے ہیں؟ ایرے غیرت تو خیرے کو. عوام کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے یہ پھر اہل فہم کو بھی لا رہے ہیں. کہتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ سلام, جبکہ حضور کے لیے سلام لکھنا حرام ہے. یہ علامہ طحطاوی, یہ بات امام احمد رضا جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اٹھائی ہے, کیونکہ ان کا محاذ حضور کی عزت کا تحفظ تھا, اور یہ ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹال ہے. یہ حضور کے لیے لکھا رسول سلام, یعنی اتنی بڑی کتاب لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں تھکے, درود پاک لکھتے ہوئے سلام, اور اتنی شرم نہیں آ رہی کہ ایڈیشن چھپتا جا رہا ہے, حاشیہ دے کے نیچے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے دیکھیے. عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہے. پہلے ہم خاتم النبیین کے معنی کو سمجھیں گے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو کہتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے. یہی معنی ہے آپ کے ذہنوں میں؟ یہ حضور کا زمانہ جو ہے وہ پچھلے انبیاء کی بعد ہے, ختم زمانی بعد ہے. ٹھیک ہے. زمانہ جو ہے کہ وہ بعد ہے, اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. یہی معنی خاتم النبیین کا ہے نا. انہوں نے صحیح معنی کیا, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ کرنا کہ حضور کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانے کے بعد ہے اور حضور سب سے آخر میں آئے ہیں. کہتے ہیں یہ معنی ہے لیکن یہ عوام کا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ عوام کا ہے. اچھا جی, تو پھر عوام کا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں مگر اہل فہم. اب تقابل شروع. یہ تو عوام کا, بے وقوفوں کا ہے معاذ اللہ, جبکہ قرآن کا یہی معنی ہے, سنت کا یہی معنی ہے. حضرت ابو بکر نے جو
مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار کھینچی تھی اور اس کی گردن ماری تھی کہ اس نے نبوت میں اپنے آپ کو کہا میں حضور کے ساتھ نبوت میں پارٹنر ہوں، تو حضرت ابو بکر نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر سارے صحابہ نے اجماع کر کے دکھائے صاحب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی، توجہ سنو، خاتم النبیین کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ حضور سب سے آخر میں آئے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا، ہم نے کہا ہاں یہ معنی، میں نے کہا تو بھی یہی سمجھتا، کہا میں نے کہا لیکن نانوتوی صاحب کہتے یہ عوام کرتی، عوام کے نزدیک ہے، لیکن اہل فہم پر کیا ہے؟ کہتے اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر، یعنی پہلے آنے میں یا بعد میں آنے میں، تقدم یا تاخر زمانی، یعنی پہلے زمانے میں آنے میں یا بعد زمانے میں آنے میں، بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ پھر مقام مداح میں پھر حضور کی تعریف اس سے کرنا کہ ولا کہ رسول اللہ خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، پھر آگے وہ اس چیز کو وہ جو ہے کہ آگے چل کر اس مسئلے کو بڑے واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے یہ یہاں پر خاتم النبیین کے معنی کا انکار کیا۔ اب آگے کہتے ہیں یعنی یوں سمجھ لو کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی، بعد زمانہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ اب میں نے کہا تو یہ کہتا تھا کہ میں مرزے کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں کرتا، میں نے کہا وہ تو یہ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نے مرزے کے پیچھے نماز اس لیے پڑھے اس لیے کہ مرزائی جو ہے وہ نبی پاک کے بعد مرزا کو نبی مانتے ہیں، تو میں نے کہا وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نبی آ سکتا ہے۔ یہ بات بر صغیر کے اندر آخر میں دو بندوں نے کی ہے، ایک مرزا نے کی ہے، قاسم نانوتوی نے کی ہے، اور ان دونوں کو مولا علی کی جانب سے نکیل امام محمد رضا نے لگائی ہے۔